مدینہ منورہ میں ایمان سکڑے گا، مدینہ کی طرف جائے گا۔ کس طرح؟ دنیا میں ایمان کی حرارت شاید وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے، لیکن مدینہ منورہ میں ایمان وائبرنٹ اپنی اصلی شکل میں آپ کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، یہ ایمان سکڑتا سکڑتا مدینہ منورہ تک اس طرح سکڑ جائے گا جس طرح ایک سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف آتا ہے، اسی طرح ہی ایمان سکڑ کر آہستہ آہستہ مدینہ میں محدود ہو جائے گا، سکڑ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فتنوں کے ان دوروں سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ احباب نے مکہ مکرمہ کے حوالے سے حرمین شریفین میں سے ایک حصے کے حوالے سے تذکرہ سنا ہے۔ آج ہم حرمین شریفین کے دوسرے حصہ مدینہ منورہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں سے تقریباً 53 سال جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ مکہ مکرمہ سے ہی وابستہ ہے۔ نبوت کے تقریباً 23 سال ہیں، اس میں سے بھی تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں۔ تقریباً 10 سال کا عرصہ مدینہ منورہ میں گزرا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تورات میں جو تذکرہ موجود ہے، کچھ باتیں، کچھ صفات، کچھ خصوصیات آپ کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے، کچھ اوصاف اور خصوصیات آپ کے صحابہ کرام کے حوالے سے ہیں، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن اور رہائش کے حوالے سے۔ جو بات تورات میں اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، وہی بات آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انجیل میں بھی وہی بتائی، اور قرآن کریم میں بھی انہی اشارات کا تذکرہ ہے۔ آپ کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے کہ وہ آخری نبی مولدہ بمکہ، اس کی جائے پیدائش وہ مکہ مکرمہ ہوگی، ومہاجرہ بطوبہ، اور اس کی ہجرت کی جگہ طوبہ شہر مدینہ منورہ ہوگا، وملکہ الی الشام، اور اس کی بادشاہت وہ شام کے علاقے تک پھیلی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں 9 ہجری میں جب جنگ تبوک کا واقعہ ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 کا لشکر لے کر پہنچے ہیں، لیکن مخالفین وہ آپ سے لڑنے کے لیے ہی نہیں آئے، اور بلاد شام جو اس وقت ارض فلسطین، ارض شام، ارض لبنان اور اردن پر مشتمل تھا، جسے پہلی جنگ عظیم کے بعد 1921 اور 22 میں یہ 4 مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ شام کا حصہ الگ کر دیا گیا، فلسطین کا حصہ الگ کر دیا گیا، لبنان اور اردن کا حصہ الگ کر دیا گیا، جو آپ نقشے پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ شام کا علاقہ یہ سارے کا سارا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہو کر مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔
اور وہ پیشین گوئی جو تورات اور انجیل میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کو اس انداز میں پورا ہوتے دیکھا گیا۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے جو کتب احادیث میں یا قرآنی آیات میں جو نام ملتے ہیں، اس میں پہلا نام ہے المدینہ۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اس شہر کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے حوالے سے سورہ توبہ میں بھی وہ تذکرہ موجود ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم۔ اہل مدینہ کے یہ شایان شاہ ہی نہیں، اور جو اس کے ارد گرد اعرابیوں میں سے لوگ رہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بلاتے ہیں، اہل مدینہ کے شایان شاہ نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے آرڈر اور حکم سے پیچھے رہیں۔ یہ لفظ مدینہ کا شہر، اس کا نام مدینہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ دوسرا نام ہے طوبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث 1385 میں فرمایا ہے، ان اللہ سمی المدینہ طوبۃ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اس مدینہ منورہ شہر کا نام طوبہ رکھا ہے، خوشی والا شہر، خوش و خرم کرنے والا شہر۔ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کی طرف کی۔ تیسرا نام ہے طیبہ، کہ اس کا نام پاکیزہ، طیبہ نام رکھا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی 1884 نمبر حدیث، فرمایا انہا طیبۃ، یہ شہر پاک ہے، وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ، یہ انسان سے، ایک آدمی سے زنگ کو اس طرح چھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس طرح آگ کی بھٹی میں چاندی رکھی جاتی ہے، اس سے زنگ اور میل اتر جاتی ہے، میل اتر جاتی ہے۔ جو شخص مدینہ منورہ میں چلا جاتا ہے، اس سے اس طرح اللہ رب العالمین گناہ دور کر دیتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ شہر کی برکت ہے۔ اور چوتھا نام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ حشر میں تذکرہ کیا ہے، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ، وہ لوگ جنہوں نے گھر میں جگہ دی۔ اب دیکھیے، میں آپ کو اس آیت کے مفہوم سے پہلے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں تو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ وہ آباد ہو گئے۔ ایک گروہ کا نام مہاجرین ہے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، اور دوسرے گروہ کا نام ہے انصار، جس کا معنی ہے مددگار، یعنی وہ لوگ جو پہلے ہی ادھر مدینہ میں موجود تھے، اور انہوں نے اپنے مہاجر بھائی جو ہجرت کر کے آئے ہیں نا، ان کو جگہ دی، ان کی مدد کی، جس کو مال چاہیے تھا مال پیش کیا، جس کو کاروبار چاہیے تھا کاروبار کی خدمت پیش کی، جس کو جس طرح جگہ چاہیے تھی، پناہ چاہیے تھی، اس کو ہر لحاظ سے اپنی خدمت پیش کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان، کہ وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے،
یحبون من ہاجر الیہم، مدینہ کے پہلے رہنے والے باسی وہ بعد میں آنے والے لوگوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ایسی محبت کہ کوئی ناگواری نہ اپنے رویے کے ساتھ، نہ کوئی بات کے ساتھ، نہ کوئی کسی طرح الفاظ کے ایسے تبادلے کے ساتھ کہ کسی مہاجر صحابی کو محسوس ہو کہ ہمارے آنے سے اہل مدینہ کو ناگواری محسوس ہو رہی ہے، ایسے نہیں ہوا، بلکہ ان کے اس رویے کو دیکھیے۔ میں صرف ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ کے تحت ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی، ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف آپ میرے مہاجر بھائی ہیں، مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ میرا بھائی چارہ قائم کیا، یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آدھا حصہ آپ کا ہوا۔ تصور کریں آدھا حصہ آپ کا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی بات، حیرانگی والی بات، میری 2 بیوی ہیں، کیونکہ ابھی تو پردے کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا، تو آپ کو جو اچھی بھلی لگتی ہے بتائیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ آپ سے شادی کر لیتی ہے، یہ بیوی آپ کی ہو جائے گی۔ تصور کیجیے، اور یہ وہ مدینہ منورہ کی برکت، ہجرت کے بعد صحابہ نے جس طرح قربانی دی، یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ان سے کس طرح دلی پیار۔ لیکن آگے جو مہاجر صحابہ تھے وہ اللہ رحم کرے وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ چلو یار یہ تو مفت کا دال لگ گیا، کاروبار بھی مل گیا، شادی کے پیسے بھی نہیں خرچنے پڑے، نہیں، کہنے لگے آپ کا قربانی کا جذبہ میرے سر ماتھے، آپ مجھے مارکیٹ کا رستہ بتائیں، میں کما کے کھانا چاہتا ہوں۔ خودداری کی مثال بھی قائم کی، انصاریوں نے قربانی کی مثال قائم کی، مہاجرین نے خودداری کی مثال قائم کی۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کا تذکرہ قرآن میں کس طرح کیا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی مثال اس طرح بتائی ہے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ دونوں مہاجر بھی انصار بھی یہ پکے اور سچے مومن، یہ ایمان کی گواہی پکے سچے مومن ہونے کی بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں دی۔ یہ مدینہ منورہ ہے کہ جس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے اظہار کو سب کے سامنے عیاں کر دیا کہ مہاجر بھی پکے مومن ہے اور انصاری بھی پکے مومن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے حوالے سے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، ایمان لائے پھر ہجرت کی، اور آگے لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ، یہ درجات کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بڑے عظیم درجے کے مالک ہیں۔ واولئک هم الفائزون، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیابی پانے والے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے فضائل کے حوالے سے جو باتیں فرمائی،
پانچویں بات، آپ نے اس مدینہ شہر کو مضبوط زرہ قرار دیا۔ آپ نے ایک نام سنا مدینہ، ایک نام سنا طوبہ، ایک نام سنا دار، چار نام آپ نے سنے، پانچواں نام ہے مضبوط زرہ کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی 2445 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت کأنی فی درع حصینۃ، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک مضبوط زرہ میں آ گیا ہوں۔ ہجرت کے بعد کی بات، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں اپنے آپ کو ایک زرہ میں، یعنی لوہے کے لباس میں جو جنگوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فرمایا کہ میں نے محسوس کیا میں اپنے آپ کو زرہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةِ، اور میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ میں مدینہ منورہ میں آ گیا ہوں جہاں پہ ایمان بھی، عمل بھی اور اسلام کے دیگر اعمال کے حوالے سے میں محفوظ ہو کر حفاظت کے ساتھ ان پہ اپنے اعمال اللہ کے حضور پیش کروں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ مدینہ منورہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے محبت کے حوالے سے جو اظہار فرمایا، صحیح بخاری کی 1889 نمبر حدیث، صحیح مسلم کی 1376 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی جب بیماری کو دیکھتے، اور حضرت ابو بکر بھی بیمار ہوئے، بلال بھی بیمار ہوئے، آپ فرماتے اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، کحبنا مکہ او اشد، اللہ اسی طرح ہی مدینہ کی محبت بھی دلوں میں ڈال دے جس طرح مکہ مکرمہ کی محبت ڈال دے، او اشد، اللہ اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا وصحح لنا وانقل حماہا الی الجحفہ، اور اے اللہ ہمارے مد میں، ہمارے صاع میں جو پیمائش کے وزن کے آلے تھے، برتن ہوتے تھے، کہ مد تھا جس طرح ہمارا ایک چھوٹا گلاس یا کپ ہے نا، اس اعتبار سے ہمارے پاس گھر میں موجود ہے کہ وہ پیمائش کر کے، اس اعتبار سے وہ پیمائش کر کے چیزیں تولا کرتا تھا، یعنی دانے چاول ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے تولا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی صاعنا و مدنا، اے اللہ ہمارے صاع میں، ہمارے مد میں برکتیں عطا فرما۔ جس طرح آج آپ کپڑے کی پیمائش کریں اور کہیں اللہ ہمارے گزوں میں، ہمارے میٹروں میں اللہ برکتیں فرما، وہ برکت تب ہی ہوگی پیمائش پوری کریں گے، حلال کی نیت ہوگی، کوالٹی صحیح بتائیں گے گاہک کو جو اس کپڑے میں موجود ہے، تو میرے عزیز بھائیوں انشاءاللہ پھر اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ وہ برکت یہ نہیں ہے، اس برکت کا اظہار کئی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بکری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی برکت ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہے تھوڑا نفع دیں لیکن اس سے آپ کو دلی سکون عطا فرما دیں، یہ بھی برکت ہوتی ہے، یہ بھی برکت ہوتی ہے۔ آپ وہ تھوڑا مال بھی گھر لے کر جائیں، آپ کے گھر والے اس پر طمانینت، سیٹسفیکشن کا اظہار کریں، یہ بھی برکت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو عزیزو، یہ کئی طرح اللہ رب العالمین ہمیں اپنی برکات اس کا اظہار ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے معاملات میں واقعتاً ہمیں برکتوں کے نزول کے ساتھ اللہ ہمیں نواز دے، ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب بیمار دیکھا فرمایا وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اللہ مدینہ میں شاید میرے صحابہ بیمار ہو رہے ہیں، اس بیماری کو وہ فلاں جوفہ علاقے میں بھیج دے، یہاں سے اللہ اس کو منتقل کر دے۔ یا مدینہ میں برکت کی دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاری صحابہ سے کس طرح محبت کرتے ہیں، فرماتے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ فرماتے کہ انکم احب الناس الی، کہ اے میرے صحابہ انکم احب الناس الی، تم میرے نزدیک لوگوں میں سے سب سے محبوب ترین لوگ ہو۔ انصاری صحابہ کو آپ مخاطب ہوتے ہیں، وجہ کیا کہ ان لوگوں نے مدینہ کے باسیوں نے ان لوگوں کی مدد کی ہے جو بیچارے گسے پٹے، مالی لحاظ سے غیر مستحکم، وسائل کے بغیر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ وسائل تھے، نہ مال تھا، نہ کاروبار تھا،
اور ایسی کیفیت میں جنگیں بھی لڑنی پڑی. جب جنگ احزاب ہوئی ہے، جنگ احزاب جس کو آپ جنگ خندق بھی کہتے ہیں، 5 ہجری کی بات ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ خندق کے روز انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح کے پیار کا اظہار فرماتے. کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا، ہم انصاریوں کا گروہ، ہم وہ لوگ ہیں بایعوا محمدا جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے. علی الجہادی، جہاد کرنے پر، ما حیینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم میں خون کی رمق قطرہ بھی موجود ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے. جہاد کریں گے، مدینہ کی حفاظت کریں گے. مدینہ شہر کے گرد خندق کھودی گئی، کس بنا پہ؟ کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کے تقدس پہ حرف نہیں آنے دینا. تو میرے عزیز بھائیوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہ عزم مصمم سن کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3795-96 اور صحیح مسلم کی 1805 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ یہ میرے صحابہ، یہ میرے انصاری لوگ، یہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میرے مدینہ شہر سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جہاد کے عزم مصمم کا اظہار کر رہے ہیں مدینہ سے اور مجھ محمد سے محبت کی بنا پر. اے اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اللہ ان انصاریوں کی بھی، ان مہاجرین کی بھی اللہ تو قدر عطا فرمانا، ان کی عزت کرنا، دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرما، ان کو آخرت میں بھی عزت عطا فرما. اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی ہے ان الفاظ میں، جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے قرآن کریم میں انہی سے ابا کو کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن. انہی کو کہا اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بڑے عظیم درجے والے ہیں، بڑے عظیم درجے والے، اللہ نے بڑا بلند و بالا ان کو مقام دینا. انہی سے ابا کے حوالے سے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے. انہی لوگوں کے حوالے سے فرمایا اولئک هم الراشدون، کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. کس بنا پہ؟ کہ انہوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، آپ کے شہر مدینہ سے محبت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جس طرح محبت کی، ان انصاری صحابہ سے کس بنا پہ؟ مدینہ شہر کی وجہ، مدینہ شہر سے محبت کی وجہ سے. فتح مکہ ہوا ہے اور بخاری شریف کی 3778 نمبر حدیث ہے. آپ نے انصاری صحابہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا وَلَا تَرْضَوْنَ أَن يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، اور میرے انصاری صحابہ سنو، اور لوگ اپنا مال لے کے جاتے ہیں، لے کے جائیں، آپ اس بات پہ راضی ہوں وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کی محبت لے جاؤ، اس سے بڑا تمہارا اجر کیا ہو سکتا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا. اور آپ نے فرمایا لَوْ سَلَكَتِ الْأَنصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ، یہ انصاری صحابہ، میرے انصاری صحابہ کسی ایک ایسی وادی یا گھاٹی میں جائیں، پوری دنیا ایک طرف، میرے انصاری صحابہ جس وادی اور گھاٹی میں جا کے رہیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کی وجہ سے اسی علاقے کو، اسی گھاٹی کو، اسی علاقے کو ترجیح دوں گا جہاں پہ میرے انصاری صحابہ موجود ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے محبت کا اظہار ہے اس مدینہ کی وجہ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق، کہ ان انصاری، ان مدینہ کے باسیوں سے وہی محبت کرتا ہے جو مومن ہے، اور ان سے وہی بغض کا اظہار کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا من احبهم احبه اللہ، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ ان سے بغض رکھے. یہ آپ کا محبت کا اظہار ہے مدینہ سے، اہل مدینہ سے. اور میرے عزیز بھائیوں، مدینہ منورہ کی حرمت کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن آپ دعا کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی 2129 نمبر حدیث ہے، فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ، کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کی دعا کی تھی. ودعا لأہلہا، اور اس کے اہل کے لیے دعا کی تھی. دعا کی کیا کی تھی؟
دعا یہ کی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، دو بڑی دعائیں کی، اللہ اس کو امن والا گھر بنا دے، سکون والا گھر بنا دے، اور دوسری دعا کی تھی وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس جگہ پہ اس علاقے میں پھلوں کا رزق کثرت کے ساتھ بھیج دے۔ یہ بڑی دعائیں کی، اور الحمدللہ اس دعا کا اس وقت کی دعا جو تقریباً تاریخ کی اور آپ کے مطابق 4000 سال پہلے کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے اس دعا کیا عملی اظہار بھی دیکھیے کہ الحمدللہ اس وقت مشرق وسطیٰ ہو، بر صغیر ہو، آپ کا پورا کانٹیننٹ ایشیا کا بر اعظم ہو، اس میں سب سے مضبوط فوج الحمدللہ ارض پاکستان کی، اور اس علاقے کی حفاظت، بلاد حرم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اسی ارض پاکستان اور اسی عظیم فوج کے ذمہ لگائی ہے۔ جو دعا امن کے حوالے سے، امن و سکون کے حوالے سے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کا عملی اظہار آج آپ دیکھیں، ہر وقت ہی رہا ہے الحمدللہ، لیکن اب ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی چل رہی ہے، ہم اس کا عملی اظہار دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ عملی اظہار ہر موقع پہ مختلف انداز میں عوام کے سامنے دکھایا ہے، اور ہمارے سامنے یہ عملی اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اے اللہ میں اسی طرح مدینہ کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں کما حرم ابراہیم مکہ تھا، جس طرح میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا۔ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مکہ، میں اسی طرح اس مدینہ منورہ کے سا مد، اس کی پیمائش، وزن، ان چیزوں میں برکت کی اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے کی تھی، میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ اور آج میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین آپ کو بار بار مکہ میں بھی لے کے جائے، مدینہ میں بھی لے کے جائے، اور بار بار آپ کو یہ سعادت دارین اور وہاں پہ نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج الحمدللہ جو مدینہ میں لوگ موجود ہیں، کتنے طمانینت کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، جو وہاں کے باشندے مطمئن لوگ، شہر کے امن و سکون سے واقف لوگ، تو میرے بھائیوں یہ عملی اظہار اس دعا کا ہے جو میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات مدینہ منورہ کے لیے جو دعا کی، آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما بمکہ من البرکہ، اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں دی ہیں نا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے مدینہ میں اس سے دگنی برکتیں عطا فرما۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، صحیح مسلم کی 1373 نمبر حدیث ہے۔ اور چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہائش رکھنے کی جو فضیلت بیان کی، فرمایا المدینہ تو خیر لہم، مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیں، اس ریالٹی کو سمجھ لیں، مدینہ کی محبت کو سمجھیں، مدینہ کی محبت کو اس کا ادراک کریں، اس کو ریکگنائز کریں کہ المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، لا یدعوها احد رغبتا عنها الا ابدل اللہ فیہا من ہوا خیر من، جو شخص اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے گا، اللہ رب العالمین اس سے بہتر آدمیوں کو یہاں پہ لے آئے گا، بہتر آدمی آج کی۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لِوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص تنگ حالی کے باوجود، تنگ حالی، غربت ہو، پسماندگی ہو، اس کے باوجود مدینہ میں رہتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا کنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں محمد اس کے لیے سفارش بھی کروں گا، میں اس کا گواہ بھی ہوں۔ کس بنا پہ؟ اس نے مجھ سے محبت کی، مدینہ شہر سے محبت کی۔ وہ مدینہ شہر، وہ میرے بھائیوں، وہ اینٹوں سے محبت نہیں ہے،
وہ محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ شہر ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وجہ سے محبت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ، پانچویں بات، مدینہ منورہ میں موت آنے کی جو فضیلت بیان کی، موت آنے کی، مسند احمد کی حدیث ہے 3917 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیفعل، جو شخص استطاعت رکھتا ہو، خواہش ہے، وسائل بھی موجود ہیں کہ میں مدینہ میں جاؤں، مجھے جا کے مدینہ میں موت آئے، فإنی اشفع لمن يموت فیہم، اس کو چاہیے وہ اسباب پیدا کرے، جائے مدینہ میں رہے، وہاں پہ رہے، زندگی گزارے، اس کی زندگی پوری ہو۔ آپ نے فرمایا فإنی اشفع لمن يموت بها، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مدینہ شہر سے نسبت کی وجہ سے، یہی وجہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھ سے کہ اللہ میں تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، شہادت کا رتبہ پا جاؤں۔ اور فرماتے وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے موت بھی آئے تو تیرے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے، فی بلد رسولک۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر حضرت عمر فاروق کی وہ دعا چلیں ایک قبول ہو گئی، دو ہو گئی، دونوں ہی ہو گئی، شہادت بھی مل گئی، مدینہ منورہ میں موت بھی مل گئی، روضہ رسول کے اس کے اندر تدفین بھی مل گئی، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، آپ بھی دعا کیا کریں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، کہیں آمین، واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ سعادت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، چھٹی بات یہ ہے، مدینہ منورہ میں ایمان سکڑے گا، مدینہ کی طرف جائے گا۔ کس طرح؟ دنیا میں ایمان کی حرارت شاید وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے، لیکن مدینہ منورہ میں ایمان وائبرنٹ اپنی اصلی شکل میں آپ کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، یہ ایمان سکڑتا سکڑتا مدینہ منورہ تک اس طرح سکڑ جائے گا جس طرح ایک سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف آتا ہے، اسی طرح ہی ایمان سکڑ کر آہستہ آہستہ مدینہ میں محدود ہو جائے گا، سکڑ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فتنوں کے ان دوروں سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا اسی مدینہ کے والے سے، یہ حدیث اسی ضمن میں پہلے بھی آپ نے سنا، فرمایا المدینہ تو کالکیری تنفی خبثها وتنصح طیبها، مدینہ بھٹی کی مانند ہے، اسی طرح ہی تنفی خبثها وتنصح طیبها، یہ ناپاک کو الگ کر کے پاکیزہ کو چھانٹ کر ہمارے سامنے لا کر یہ صاف کر دیتی ہے کہ یہ بندہ خالص مومن ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ سے برائی کرنے والوں کی، برائی کا ارادہ کرنے والوں کے لیے جو سخت وعید بیان کی ہے، آپ نے فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، جو شخص اہل مدینہ کے بارے میں برا ارادہ کرتا ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے، اہل مدینہ کے حوالے سے، اللہ رب العالمین اس کو اس طرح پگھلا دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیتا ہے، جس طرح نمک پانی میں حل ہو کر اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ منورہ کے ساتھ اس طرح کا برا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کو بھی اسی طرح ہی پگھلا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مدینہ منورہ میں ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 3 یہودی قبائل نے، بنو قینقاع نے، بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا، دھوکہ اس انداز سے دیا۔ تینوں قبائل یہودیوں کے تھے، بڑے قبائل تھے۔ جنگ بدر ہوئی، معاہدے کا مطابق یہ تھا
کیا مدینہ میں رہتے ہیں؟ مدینہ میں رہتے ہوئے ہم نے اگر مدینہ پہ کوئی غیر آدمی حملہ کرتا تو مسلمان بھی یہودی بھی مل کر مدینہ شہر کا دفاع کریں گے. لیکن اس معاہدے کے برعکس آپ جانتے ہیں معاہدوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے. یہ کوئی عام سا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اس پہ سائن ہوتے ہیں، اس پہ انگوٹھے لگتے ہیں، گواہیاں پڑتی ہیں. اور پھر جب ریاستوں کے معاہدے ہوتے ہیں، آج کل آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ معاہدات اس حوالے سے مختلف حکمران، ہمارے حکمرانوں کی دوڑیں کس طرح لگی ہیں معاہدوں کے حوالے سے کہ امن کا معاہدہ ہو جائے، سکون کا معاہدہ ہو جائے. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں ارض پاکستان میں بھی، بلاد حرمین میں بھی، اور مسلمانوں کے تمام اوطان میں اللہ کریم امن کی کیفیت پیدا فرما. ان کو اللہ جنگوں سے نکال کر امن والی کیفیت ان سب پہ طاری فرما. اللہ ان کو دشمن کے حملوں سے محفوظ فرما. تو میرے بھائیوں، یہ امن اتنا اہم ہوتا ہے. بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے والے سے نا معاہدے کی. تو جب جنگ بدر ہوئی ہے، یہودیوں کے پہلے قبیلے بنو قینقاع نے آپ کے ساتھ غداری کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غداری اس انداز سے کی کہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا. اندر کھاتے کافروں کا ساتھ دیا. جنگ ختم ہوئی، آپ نے بنو قینقاع کو نکالا، وہاں سے جلا وطن کر دیا، جلا وطن کر دی. وقت گزرا، انہیں خیبر کے علاقوں میں بھیج دیا، وہاں سے بھی پھر نکال دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور آج اسی بنا پہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا نعرہ آپ سنتے ہیں نا، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمیں مدینہ سے نکالا گیا ہے، مدینہ ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے، ہمیں وہاں سے نکالا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بدعہدی کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا تھا، کیونکہ انہوں نے مدینہ سے غداری کی، مدینہ کی حفاظت سے غداری کی. اور پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی. جنگ احد ہوئی 3 ہجری میں، شوال 3 ہجری میں. 2 قبیلے رہ گئے. بنو نذیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کی بنا پہ پھر بدعہدی کی، اسی طرح ہی جس طرح اس سے پیشرو بنو قینقاع نے کی. پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو یہ پورا جو قصہ ہے واقعہ سورہ حشر میں 28 میں اس بارے میں موجود ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا. ان کے ساتھ بھی آپ نے یہی سلوک کیا. ایک قبیلہ رہ گیا بنو قریظہ کا. جب جنگ احزاب ہوئی ہے، جنگ احزاب جسے جنگ خندق کہتے ہیں، 5 ہجری کی بات ہے، بنو قریظہ نے اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے خلاف آپ کے ساتھ غداری کی اور کافروں کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے وہ انہی قبیلوں میں سے تھے. بنو قریظہ والوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح سلوک نہ کریں، ہمارے ہی قبیلے سے جو مسلمان ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہیں کہ آپ وہ ہمارے لیے جو فیصلہ کر دیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو جنگ لڑنے کے قابل لوگ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، جنگ لڑنے کے قابل لوگ قتل کر دیے جائیں، بچے انہیں غلام بنا لیا جائے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے. اسی طرح کیا گیا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ یہودیوں کے ساتھ ہوا. بدعہدی انہوں نے اس وقت بھی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مدینہ شہر کے ساتھ. اور آج اسی غداری کو شاید سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اپنی طریق. یہ بدقسمتی ہے آج کے مسلمان کو. یہ شاید آپ نے، میں سب کے بارے میں تو بات نہیں کرتا، مجھے عمومی طور پہ نوجوان نسل کا پتہ، انہوں نے شاید ان قبیلوں کے نام ہی پہلی مرتبہ سنے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے یہ قبائل آباد نکلے تھے غداری کی وجہ سے. یہی پیٹرن اپنایا تھا اہل یورپ نے جنگ عظیم کے بعد کہ جہاں جہاں پہ یہودی موجود تھے، جہاں جہاں پہ انہوں نے سب نے ان کو نکالا، اپنے اپنے وطنوں سے نکالا. اور یورپیوں نے ان کو وہ اپنا ان کا قبلہ اول اس کے گرد ان کو ایسی جگہ دے دی جس کو بانی پاکستان قائد اعظم اس کو کہا کرتے تھے کہ مغرب نے حرامی بچہ پالا ہے اپنا اسرائیل. اور آج وہی بدماشی کر کر کے ہمارے تمام مسلمانوں کے جو مختلف فکر رکھنے والے ملک، کبھی کسی پہ حملہ، کبھی کسی پہ حملہ، کبھی کسی کو اپنا شکار، کبھی کسی کو، یہ اس وقت بھی غدار تھے، بعد میں بھی غدار ٹھہرے. جنگ عظیم جب ہوئی ہے پہلی دوسری، اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ چیزیں پڑھا کریں.
قرآن کریم کی تفسیر بالخصوص سورہ حشر کی تفسیر جا کے پڑھیں 28ویں سپارے میں، آپ کو پتہ لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیوں کیا، ان کے عزائم آپ کو پتہ لگے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو ہم نے بیان کیا ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور محبت کے حوالے سے، اللہ کریم ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔